جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج میں نے دو چار ایسے الفاظ کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے کہ جو اکثر ہم غلط پڑھ جاتے ہیں اور ان کے معنی بھی غلط ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے السلام علیکم۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سلام اور علیکم کے درمیان واو ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ واو یہاں پر غلط ہے۔ تو اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے السلام علیکم، اور قرآن پاک کے اندر جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ سلام علیکم استعمال ہوا ہے، اور اکثر اس کی ادائیگی میں بھی ہم غفلت برتتے ہیں اور اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ سلام علیکم، سلام علیکم، تو بہتر جو تلفظ ہے وہ ہے سلام علیکم، السلام علیکم۔ خالی سلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سلام۔ تو براہ کرم لکھنے میں اس غلطی سے گریز کیجئے۔ السلام علیکم میم پہ پیش ہے، ان دونوں الفاظ کے درمیان واو نہیں آتا۔ ایک اور لفظ ہے شفا اور شفا، بہت زیادہ اس میں غلطی دیکھنے میں آئی ہے کہ شین کے نیچے اگر زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے صحت، تندرستی، اور شین پہ اگر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تباہی یا موت۔ یعنی اگر ہم کسی کو دعا دیتے ہوئے غلطی سے یا انجانے میں لفظ شفا بول دیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، تو اس لفظ شفا کا معنی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا معنی بد دعا ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر لفظ جو ہے وہ ہے شفا، کہ اللہ آپ کو شفا دے، تو شین کے نیچے جو ہے وہ زیر آتا ہے۔ جی، تو کچھ الفاظ اور ہیں جن کے زبر زیر سے اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، متضاد ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ ان میں ایک لفظ ہے محترم، محترم۔ لفظ محترم احترام کرنے والا، مثلا اگر میں استاد ہوں تو میرے شاگرد میرا احترام کرتے ہوئے محترم کہلائیں گے، اور محترم کہ جس کا احترام کیا جائے، یعنی اساتذہ طلباء کے نزدیک محترم ہیں اور طلباء اساتذہ کے نزدیک محترم ہیں۔ اسی طریقے سے منتظر، منتظر، معزز، معزز، معزز جو عزت کرے، معزز جس کی عزت کی جائے۔ تو کہنے کا مطلب دیکھیے کہ زبر زیر سے لفظوں کی کس قدر معنی اور اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے الفاظ اور اپنے تلفظ کو، اور خصوصاً اس زبر زیر کی تفاوت کو سامنے رکھیے۔ جی، اس کے علاوہ اردو کے اندر ایک نیا اصول ہے، چونکہ ظاہر زبان وقت کے ساتھ ساتھ اگر بدلتی ہے، اس میں نئے الفاظ آتے ہیں، پرانے الفاظ ختم ہوتے ہیں، تو وہ زندہ زبان کہلاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ ڈکشنری جو ہوتی ہے وہ الفاظ کا قید خانہ ہوتی ہے۔ تو ایک اہم ترین بات خصوصاً ہمارے طلباء کے لیے کہ اردو زبان جو ہے اس کے اندر جو دو لفظ ملا کے لکھے جاتے ہیں وہ غلط ہے، یعنی کہ کیونکہ، اسی طریقے سے چونکہ، چنانچہ، یہ الفاظ اکٹھے نہیں لکھے جاتے بلکہ یہ الگ لکھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کچھ شہروں کے نام ہیں جن کو ہم نے درست کر کے لکھنا ہے، الگ الگ کر کے لکھنا ہے، جیسے بہاول پور، بہاول نگر، راول پنڈی، سیال کوٹ، یعنی یہ الفاظ کو توڑ کے لکھنا ہے۔ دراصل یہ جو ترکیب ہے یہ اردو زبان سیکھنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے یا اردو زبان کو صحیح تلفظ کو ادا کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ ترمیم کی گئی ہے، کی جاتی ہے، اہل زبان کرتے ہیں۔ اور اگر آپ حقیقت جانیں، وہ لوگ جو صرف اردو بولنا جانتے ہیں یا پڑھنا جانتے ہیں، لکھی ہوئی اردو کو صرف پڑھنا جانتے ہیں، تو اگر وہ کیونکہ کا لفظ جو اکٹھا لکھا جاتا ہے اس کو پڑھیں تو وہ کیوں نکا پڑھیں گے، چنانچے کو پڑھتے ہوئے چنا نچا پڑھیں گے، بہاول نگر کو پڑھتے ہوئے اکٹھا اگر لکھا جائے تو بہاول لنگر پڑھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ آسانی پیدا کی گئی ہے کہ دو جڑواں الفاظ کو الگ کر کے لکھا جائے۔ مثال کے طور پر بہاول نگر، بہاول پور، راول پنڈی، اسی طریقے سے سیال کوٹ، اور بھی بہت سے الفاظ۔ اور
بہت سی ایسے کچھ نام بھی ہیں جو الگ لکھے جائیں، جیسے لفظ ہے ذی شان، ذی میں الگ ہے اور شان الگ ہے، تو یہ شان بحیثیت اللہ کا اس کے ساتھ استعمال ہوا، تو یہ لفظ ذی شان جو ہے یہ بھی الگ لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے انگریزی زبان کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لینگویج اور ایک ٹنگ۔ لینگویج زبان کو کہا جاتا ہے اور ٹنگ اس جیب کو کہتے ہیں جو ہمارے منہ میں موجود ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا جس سے ہم بولتے ہیں یا جو آواز پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چونکہ آواز جو ہے وہ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان سانس باہر نکالتا ہے، پھیپھڑوں سے ہونٹوں تک سانس کے باہر نکلنے میں ہوا کو مختلف جگہوں پہ روکنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو اردو کے اندر تفاوت ہے، فرق ہے زبان اور زبان کی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی زبان، اس ٹنگ کو، جیب کو کہا جاتا ہے، جبکہ زبان جو ہم بولتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اردو کے اندر زبان اور زبان میں بھی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ براہ کرم ان تمام الفاظ اور اس کے تلفظ کا خیال رکھیے۔ ہماری قومی زبان ہے، ہمارے نوجوان اگر دوسرے ملک میں جائیں تو انگریزی سیکھتے ہیں، اور بلکہ انگریزی کے اس لہجے میں، اس ایکسنٹ میں بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم بھی اس میں اسی لہجے میں، اسی تلفظ میں بات کریں، اسی طرح اس کو سیکھیں، اسی طرح اس کو لکھیں، اسی طرح پڑھیں، تو یقیناً ہم بھی کامیاب قوم بن سکتے ہیں۔ تو اپنی زبان کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔